الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی تھی جو ابھی میں نے آیت تلاوت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا اللہ سے، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، اور وہ رسول تیری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور دانائی کی باتیں سکھائے اور ان کو پاک و صاف کرے۔ بے شک تو بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے، بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا بھی مانگی۔ بہرحال جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور ربیع کے مہینے بہار کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرما کر یہ بتایا کہ جس طرح موسموں میں بہار آتی، اب دین میں بہار آئے گی۔ 12 ربیع الاول بروز پیر 22 اپریل سن 571 عیسوی، ادھر صبح صادق کی روشنیاں نمودار ہوئی تو ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی جو والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو آپ کے آنے سے مجھے کبھی کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ جیسے عام طور سے عورتیں جب حمل میں ہوتی ہیں تو بیچاری کتنی مشقت میں پریشانی میں ہوتی ہیں۔ حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں وہ فرماتی ہیں، جب آپ میرے پیٹ میں آئے تو مجھے بالکل احساس نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے۔ اور عجیب و غریب تبدیلیاں میں نے دیکھی، حیرت انگیز کیفیات محسوس کی۔ فرماتے ہیں کوئی میرے سامنے پتھر وغیرہ یا روڑا وغیرہ میرے پیر کے نیچے آ جاتا تھا تو وہ بھی بالکل نرم اور ملائم ہو جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، ابھی دنیا میں نہیں آئے لیکن ماں کے پیٹ میں ہے، تو ماں کو یہ عجیب غریب تبدیلیاں دیکھنے کو ملی کہ بڑے بڑے یہ پتھر اور اینٹا اگر پیر کے نیچے آ گیا تو وہ بھی موم کی طرح نرم ہو گیا۔ فرماتی ہیں عرب میں یہ دستور تھا کہ عورتیں جو ہیں
ڈول لے کر رسی لے کر کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی، پانی بہت نیچا ہوتا تھا، بیچاری رسی کھینچتے کھینچتے ڈول کھینچتے کھینچتے تھک جاتی تھی، اور جب میں پانی لینے کے لیے جاتی اور میری باری آتی تو پانی خود ہی اٹھ کر منڈیر کے قریب آ جاتا۔ عورتیں میرا انتظار کرتی کہ جب وہ آئیں گی تو ہم بھی ان کی برکت سے پانی لے لیں گے۔ تو میرے بھائیو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، انوارات، یہ سب محسوس ہونے لگی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے خواب نظر آنے لگے اور اکثر نور دکھائی دیتا، تو میں نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ مجھے اس طرح کے خواب نظر آنے لگے ہیں جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے۔ تو عورتوں نے بتایا کہ ان ایام میں اوپر کا اثر ہو جاتا ہے، تم ایسا کرو، ایک لوہے کا کڑا بنوا کر اپنے گلے میں ڈال لو۔ ہم بھی ایسا کرتی ہیں، جب ہمارا یہ ایام آتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتی ہیں، آپ بھی ایسا کر لو۔ تو ان کے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک لوہے کا کڑا بنوا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ فرماتی ہیں کہ پہلے ہی دن اور پہلی ہی رات میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ ہستی اور دراز قد، لمبا قد اور سفید داڑھی والے اور ہرا عمامہ پہنے ہوئے میرے خواب میں آئے، اور اپنی انگلی شہادت کی اٹھائی یوں، اس کی وجہ سے میرا جو گلے میں پہنا ہوا کڑا تھا وہ زمین پر گر گیا، اور میں ڈر گئی۔ میں نے کہا ابا تم کون ہو اور یہ تم نے کیا غضب کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ بیٹی تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ جب دنیا میں آئے گا تو فسق و فجور، خرافات اور بدعات، توہم پرستی کو ختم کرے گا، اور یہ انبیاؤں کا امام ہوگا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ تم بھی توہم پرستی کی شکار ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ کے خواب میں آئے اور ان کو تاکید کی کہ اس طرح توہم پرستی آپ کے لیے موضوع نہیں ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے انبیاء کا سردار ہے، اور جب یہ آئیں گے تو برائیوں کو ختم کریں گے، بھلائیوں کا پیغام دیں گے، امن کی بات کریں گے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری بیٹی بھی توہم پرستی کا شکار ہو جاؤ، خرافات کا شکار ہو جاؤ۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرے اندر سے ایک مسحور کن خوشبو آنے لگی۔ پورے مکہ میں چرچا ہوگا کہ عبد المطلب کی بہو جو ہے وہ بڑا قیمتی عطر لگاتی ہیں، جبکہ وہ بیوہ بھی ہیں اور حمل سے بھی ہیں۔ تو آپ کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ جو تھی، ان کی بیوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں، ان کو بلایا اور کہا کہ آمنہ تمہاری بھی بہو ہیں اور وہ حمل سے بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، تم ان کو سمجھاؤ کہ ان ایام میں خوشبو لگانا مناسب نہیں ہے، اور وہ بیوہ بھی ہیں۔ تو عبد المطلب کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے جواب دیا کہ جب سے ان کے پیٹ میں یہ بچہ آیا ہے ان کے چہرے سے مجھے ایسا رعب نظر آتا ہے کہ میری بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ان سے۔ ایک دن عبد المطلب نے حکمت سے حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کو سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹی تم بیوہ بھی ہو، تمہارے پیٹ میں بچہ بھی ہے، اور اس درمیان اس طرح کی خوشبو لگانا مناسب نہیں ہے۔
یہ اتنی قیمتی خوشبو تمہیں کون لا کر دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رونے لگی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور بتایا کہ جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے اندر سے عجیب و غریب خوشبو آتی ہے، میں تو کبھی بازار جاتی بھی نہیں، تو میرے لیے کون خوشبو لا کر دے گا؟ میرا شوہر بھی نہیں اور میں بازار بھی نہیں جاتی، اور اگر آپ میری کیفیت سن لیں جو میرے ساتھ اس دوران ہو رہی ہے تو آپ مجھے دیوانی اور پاگل کہنے لگیں۔ بتاتی ہیں پھر وہ اپنی کیفیت، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرنے لگتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو بادل، جب آپ دھوپ میں چلتی تھی تو بادل سایہ کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے کی برکتیں دیکھیے۔ پہاڑوں کے پاس سے جاتی ہوں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرنے لگتے ہیں، درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہیں، چاند پر نظر ڈالتی ہوں تو وہ بھی آداب بجا لاتے ہیں، بیت اللہ کے پاس جاتی ہوں تو مجھے خوشخبری سناتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ جوں یہ بچہ کے ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی ہے، لیکن پیدائش سے پہلے یہ عجیب و غریب کیفیات آپ کی والدہ کو محسوس ہونے لگی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، آپ کے پیدائش سے پہلے دنیا میں جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور انسانوں میں برائیاں اندر آ چکی تھی، ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، اور ہر بھلائی سے وہ کوسوں دور تھے، اور انتہا یہ تھی کہ لوگ جو ہے ان عربوں پر ان برائیوں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کوئی بھی بادشاہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اتنی برائی کا دور دورہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو مار کر اس کا سر کھوپڑی نکال کر اور اس میں شراب پینے کو اچھا سمجھتا تھا۔ ذرا سی باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی اور پھر وہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی، اور اس دور کا نام ہی جہالت کا زمانہ رکھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے یہ عرب کا ماحول تھا، ہر برائی ان کے اندر موجود تھی، ہر برائی سے وہ دور تھے، اور ان کو لوگ جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، اور بادشاہ بھی کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر کتنی محنت کی ہوگی آپ اندازہ لگائیں، اور وہی بکری چرانے والے، وہی جاہل قسم کے لوگ، بتوں کو پوجنے والے، ان پر آپ نے محنت کر کے پھر ان کو صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کتنی محنت کی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں 3 قول ہیں، 8 تاریخ بھی ہے، 9 تاریخ بھی ہے، اور 12 ربیع الاول بھی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول بروز پیر 22 اپریل سن 571 عیسوی صبح کے 4:20 پر ادھر صبح صادق کی روشنیاں نمودار ہوئی تو ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ہمارے گھر کے اندر تیل نہیں تھا جلانے کے لیے چراغ۔ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ جو دائی کا کام انجام دے رہی تھی، اور عثمان بن ابی العاص کی والدہ موجود تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، آپ کی پیدائش کے وقت میں جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ہمارے گھر کے اندر
آسمان سے کچھ عورتیں نازل ہوئی اور 2 عورتیں اور ان کا دراز قد، ان میں ایک مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ایک آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون انتہائی درجے کا نافرمان لیکن ان کے گھر کے اندر ایمان والی تھی آسیہ۔ اگر کوئی ایمان اپنے اندر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آسیہ کا جو تاریخ ہے اس کو پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ہم سے ذکر نہیں کیا جاتا، قرآن نہیں پڑھی جاتی۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور انتہائی درجے کا نافرمان تھا، ان کے گھر کے اندر رہ کر یہ تمام کام اس شریعت کا کرتی تھی۔ ہم ان کی زندگی سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہ 2 عورتیں مقدس حاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ جنت کی بہت ساری حوریں آئی۔ پاکیزہ حاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے وقت بھیجا۔ فرماتے چراغ کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا، اور جیسے آپ کی پیدائش ہوئی تو ہمارا گھر روشن ہو گیا، چاروں طرف روشنیاں پھیل گئی۔ اور فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوا تو ہر ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو نور نظر کو، لخت جگر کو دیکھوں۔ میں نے بھی یہی کیا، میں دیکھنا چاہتی تھی تو میں نے دیکھا، ابھی بچہ چند منٹ پہلے، چند سیکنڈ پہلے ہی پیدا ہوا ہے۔ جب میں نے ان کو دیکھا اپنے بچے کو تو ان کا سر سجدے میں تھا۔ دنیا کو آتے ہی آپ نے پیغام دیا کبھی ایک خدا کی عبادت کریں گے، باطل معبودیں کی عبادت اب ختم ہوں گی۔ کتابوں میں لکھا ہے تاریخ کی، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے، اور ایران کے اندر ایک آگ جلائی جاتی تھی جو 1000 سال سے جل رہی تھی، کبھی بجھنے نہیں دی جاتی تھی۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ اپنے آپ بجھ گئی۔ بت خانوں کے صنم اپنے آپ اوندے منہ زمین پر گر گئے، اور عجیب غریب تبدیلی دنیا کے اندر آنے لگی، عجیب غریب تبدیلی محسوس ہونے لگی دنیا میں۔ آپ کی پیدائش پر خیر اور برکتیں آنے لگے عرب کے ماحول کے اندر۔ اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو 3 باتیں عجیب تھی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ آپ بالکل پاک اور صاف ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اس کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف اور پاک پیدا ہو کر آ رہے ہیں، اسی طرح یہ امت پاک اور صاف رہنی چاہیے۔ آج گندگی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان گندے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا۔ 5 وقت وضو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بغل کے بال بناؤ، زیر ناف کے بال بناؤ، خط بنواؤ، اچھے کپڑا زیب و تن کرو، مسواک کرو، 5 وقت یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ناخنوں کو کاٹو۔ اور آج اچھی بات نہیں لگتی کہ ہمارے ساتھ گندگی جڑ جائے۔ ہم اپنے گھر کا کوڑا لا کر سڑک پر ڈالنے لگے ہیں، ہر برائی میں ہم بھی آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ جوا ہم کھیلنے لگے، شراب ہم پینے لگے، زنا ہمارے درمیان عام ہوتا جا رہا ہے۔ عورتوں نے پردے کا اہتمام کرنا بند کر دیا ہے۔ ہماری یہ عورتیں اور ہماری یہ بچیاں وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے۔ برائی کا ماحول پیدر پر بڑھتا جا رہا ہے، بھلائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی انسان بھلائی کا کام کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، برائی کرنے والوں کو تھپ تھپایا جاتا ہے اور بھلائی کرنے والوں کو برا سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے گھروں سے زنا کی بدبو آئے گی،
تمہارے محلوں سے، تمہاری گلیوں سے زنا کی بدبو آئے گی۔ آج ہو رہا ہے۔ جو قوم دنیا کو سلیقہ سکھانے والی تھی، صفائی کا پیغام دینے والی تھی، تعلیم حاصل کرنے والی تھی، دنیا کو کہنے والی تھی، آج وہ خود تعلیم سے محروم رہ گئی اور صفائی سے پیچھے رہ گئی۔ لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ جہاں چیل اور کوے اڑتے نظر آئیں سمجھ لو مسلمانوں کی بستی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ بالکل پاک اور صاف پیدا ہوئے۔ اس کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے پاک اور صاف بنا کر بھیجیں، اسی طرح ہمیں بھی پاک اور صاف رہنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا وقت اگر ہر آدمی نکال لے صفائی کے لیے تو ہماری محلوں کے اندر اتنی ڈھیر ساری گندگی نہ ہو، سڑاند اور بدبو اتنی ہے جس کی وجہ سے انفیکشن بڑھتا ہے اور بیماریاں ہمارے یہاں زیادہ ہوتی ہیں۔ صاف غذائیں نہیں ملتی، صاف پانی نہیں ملتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی صفائی کا اہتمام کریں، سرکار کوئی قصوروار نہ ٹھہرائیں، ہمارا بھی قصور ہے۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ تین باتیں عجیب تھی۔ ایک تو آپ بالکل پاک اور صاف پیدا ہوئے، دوسرا ماں کے پیٹ سے آپ کی ختنہ ہو کر آئی تھی، باہر آپ کی ختنہ نہیں ہوئی۔ اس کا اندر پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر شرم اور حیا کا مادہ ہونا چاہیے۔ جب آدمی کی شرم فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرے۔ ہم اللہ سے بھی حیا کریں۔ مسائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان اگر ہو سکے تو غسل کرتے وقت اپنے جسم پر کپڑا ڈال لے غسل خانے کے اندر، یہ اللہ سے حیا ہے۔ فرشتے جو ہمارے پاس رہتے ہیں ان سے حیا ہے۔ حیا اور شرم کا مادہ اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں تو انڈر ویئر پہن کر نکل رہے ہیں، جبکہ اس مرد کو اپنا بدن گھٹنے سے لے کر ناف تک چھپانا یہ فرض ہے، عورت کو اپنا پورا بدن چھپانا فرض ہے۔ ہمیں اس کا اہتمام نہیں، کوئی کہنے والا بھی نہیں، برائی پر کوئی نکیر کرنے والا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یہ پیغام مل رہا ہے ہمیں کہ تم جو ہے حیا اور شرم کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو۔ حیا ایک شعبہ ہے ایمان کا، اس لیے اپنے بدن کو عام لوگوں کے سامنے اور کسی کے سامنے کھول کر نہ چلو۔ عربوں کے اندر یہ جہالت تھی، وہ کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر چلتے تھے اور اس کو فخر سمجھتے تھے۔ ہمارے زمانے میں یہ پیدا ہو رہی ہے کہ بھئی کم سے کم کپڑا پہنا جائے، اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ نوجوان بچے خاص طور سے اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کریں اور ہر آدمی کوشش کرے کہ ہم حیا کے ساتھ زمین پر رہیں۔ اچھا کام کرو گے اسے دیکھے دیکھ دوسرے کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ برا کام کرو گے اس کے دیکھے دیکھ دوسرے لوگ برائی کریں گے تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس لیے اچھا کام دنیا میں ایجاد کرو تاکہ آپ کے دیکھنے کے بعد دوسرے لوگ کریں، آپ کو بھی ان کے اجر میں اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ان کے ثواب میں آپ کو بھی اللہ شامل فرمائے گا۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ کی کوئی آنت ماں کی آنت سے جڑی ہوئی نہیں تھی، یعنی جب آپ پیدا ہوئے آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ مسلمان وہی بہتر ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، جس کے پیروں سے، اعضاؤں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہم ایسا انسان بنیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کی پیدائش ہو رہی ہے تو ماں کی آنت سے آپ کی کوئی آنت جڑی ہوئی نہیں تھی، یعنی آپ بالکل ایسے پیدا ہوئے کہ ماں کو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوئی۔ اور ہم ایسے انسان بنے، اس میں یہ پیغام ہے کہ ہماری ذات سے کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور کو بلا وجہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ کتے اور بلیوں کو بلا وجہ نہ مارو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھاڑیوں کے پاس سے جنگل سے گزر رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ کچھ چڑیا کے بچے بہت خوبصورت ہیں، انہیں یہ بچے اچھے لگے اور انہوں نے ان بچوں کو پکڑا
اور لانے لگے تو ان کی ماں ان کے سر پر منڈلا رہی تھی کہ میرے بچوں کو کہاں لے جا رہے ہو۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، آپ نے پوچھا یہ چڑیے کے بچوں کو کہاں سے پکڑ کر لائے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ بچے اچھے لگے اور ان کی ماں میرے سر پر منڈلا بھی رہی تھی، لیکن میں نے نہیں چھوڑا، مجھے یہ خوبصورت نظر آئے۔ پھر آپ نے ان کو فرمایا کسی بھی ماں سے ان کے بچوں کو جدا کرنا مناسب نہیں ہے، وہیں لے کر جاؤ ان بچوں کو اور چھوڑ کر آؤ، تم نے ان کی ماں کو تکلیف اور مشقت میں ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی کے لیے، جنات کے لیے، انسان کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے رحمت بنے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے نبی کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ادنا سے ادنا تکلیف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی گوارا نہیں تھی۔ آپ کی پیدائش پر لوگ جو ہے ڈی جے بجا رہے ہیں، آپ 63 سال دنیا میں رہے، لیکن آپ کی زندگی میں کبھی آپ کی پیدائش کا دن نہیں منایا گیا، کبھی جلوس محمدی کے نام سے آپ کی زندگی میں جلوس نہیں نکالا گیا۔ اور آپ کے بعد آپ کے جو اصحاب تھے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین، وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، لیکن کبھی انہوں نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی وفات کا دن نہیں منایا۔ اس وقت جو ہے دنیا میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے، ساری قومیں اپنے اپنے پیروں کے اور علماء کے اور اپنے رہنماؤں کے دن منا رہے ہیں، تو مسلمان بھی ایسا کر رہا ہے، تو ہمارے پیغمبر میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہمارے پیغمبر کی بدنامی کرانا یہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن چھٹی ہونی چاہیے، نہ جلوس نکالنا چاہیے، اور نہ اس طرح کی جھنڈیاں لہرا لہرا کر کے اور ڈی جے بجائے جا رہے ہیں ان میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ تمام کی چیزیں غلط ہیں اور یہ دوسری قوموں کی مشابہت ہے، ان سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت اپنی زندگیوں میں لائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اور طریقے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ آپ کے طریقے، آپ کی سیرت، آپ کی سنت اپنی زندگیوں میں لائیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ بدعت، خرافات، رسم و رواج سے بچیں اور اپنے آپ کو آپ سے محبت اگر کرنی ہے تو آپ کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، جوا سے، زنا سے، شراب سے، برائیوں سے، لایانی اور فضول باتوں سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں۔ اور 12 ربیع الاول بروز پیر 22 اپریل سن 571 عیسوی صبح کے 4:20 پر ادھر صبح صادق کی روشنیاں نمودار ہوئی تو ادھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا۔ ہمیں چاہیے ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات جگہ جگہ بیان کیے جائیں، لوگوں کو بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جس وقت دنیا میں بے حیائی عام ہو چکی تھی، برائی عام ہو چکی تھی، آپس میں قتل و غارت عام ہو چکی تھی، آپ نے عورتوں کو عزت دلائی، برائیوں کا خاتمہ کیا اور امن کا پیغام دیا، دنیا کو جینے کا سلیقہ بتایا۔ ہم اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، خرافات اور بدعات سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز ہم سے اعراض کر لیں گے، آپ کے دست مبارک سے ہمیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا، نہ آپ ہمیں دیکھیں گے اور نہ ہم جنت میں جا سکیں گے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچنے کی اور اپنے نبی کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔